آج صرف رب العالمین کو سمجھنے کے جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کس مقام کے لیے کہا گیا، کس چیز کے لیے کہا گیا، اس کو تو حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبانی ہم سن لیتے ہیں۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ جب بندہ یہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک بندہ کیفیت التجا میں آ جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اے میرے پروردگار، ہاں، تمام ستائش تیرے ہے اللہ۔ اللہ کون؟ جو کہ میرے جہاں اور عالم کے پالنے والا ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام نے کہا کہ الحمدللہ، وہ تو پہلے تو الحمدللہ ہو گیا، اس کے ثنا اور اس کے حمد اور اس کی ستائش و تعریف، اس کے بعد کہا رب العالمین، وہ مجھے پالنے والا جس نے مجھے مٹی سے پیدا کر دیا اور جس نے مجھے نیستی سے پیدا کر دیا۔ تو نیست سے پیدا کرنا، اس کا پرورش کرنا ایک بہت لمبی کہانی ہے جب اس پہ آدمی غور کرتا ہے۔ اور اتنی بڑی دنیا ہے جو عالمین کہا ہے کہ اس میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ادھر سے ایک دنیا ہے، اس طرح کی 40,000 دنیا ہے۔ اس کے اندر جتنی عالم ہے، آپ کے سورج کا ایک عالم ہے، آپ کے چاند کا ایک عالم ہے، رات کے ایک عالم ہے، دن کا ایک عالم ہے، موسموں کا ایک عالم ہے، آپ کے جسم کے اندر ایک عالم ہے، سانس لینے کا ایک نظام ہے، یہ اپنی جگہ پہ ایک عالم ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ایک ہوتا ہے تخلیق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق کرتا ہے، اور ربوبیت، رب اس چیزوں کو پیدا کرتا ہے، اور ایک ان چیزوں کی حقیقت جو اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے پیدا کرتا ہے اور ان سے کام کیسے لیا جاتا ہے اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔ تب ایک بندگی کا حق تب ادا ہوتا ہے کہ اس چیز کو جو رب نے جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے، اس چیز کو آپ اس حقیقت میں سمجھیں۔ مثال کے طور پہ گلاس بنا ہوا ہے، آپ یہ سمجھ رہے کہ یہ گلاس پانی پینے کے لیے ہے۔ میں برا مثال دینے لگا ہوں کہ اس میں پیشاب تو نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے یہ پینے کا ہے، کیونکہ آپ کو یہ اندازہ ہے، اتنے آپ کا علم ہے، سوجھ بوجھ ہے آپ کا، کہ آپ کو یہ اندازہ ہے کہ یہ اس چیز کو اس کے بنانے والے نے اس مقصد کے لیے کیا، اور اس کی کیفیت کیا ہے۔ تو اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے ہماری کل رات پرسوں رات کی زندگی رہی تو اس کی بات ہوگی۔ آج تو ہم صرف اس رب کو جو ہم ادھر سے شفٹ ہو گئے اس میں، اس کو سمجھنے کے تو پس ربوبیت خاص را هیچ کس از موحد و مشرک قابل عبادت نمی‌داند و گاه ربوبیت عام میباشد که یک نوع یا دو نوع یا چند نوع را شامل میباشد، مثل ربوبیت آفتاب۔ اگر آپ کہہ دیں کہ آفتاب ہمارا پالنے والا ہے، سورج ہے، یہ بھی ایک حد ہے اس کے ہمارے پالنے کا، کہ وہ حرارت دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، ہم پل رہے ہوتے ہیں، ہمارا سبزی، ہمارا درخت، ہماری ساری چیز گرمی کی وجہ سے اگر یہ نہ ہو تو اتنی برف باری ہو جائے کہ دنیا میں چل نہ سکے۔ تو ہمارے پالنے میں سورج کے بھی کام ہے، ہمارے پالنے میں چاند کا بھی کام ہے، رات کا بھی کام ہے، گرمی کا بھی کام ہے، سردی کا بھی کام ہے، لیکن یہ ہمارے رب نہیں ہے۔ یہ ایک شعبے کے لیے ہمارے ساتھ ہے کہ اس شعبے تک آپ کی مدد کرتا ہے۔ وہ این قسم ربوبیت عامرہ مشرقین لیاقت عبادت میں دانن، لیکن ایسے دنیا میں بہت مشرک ہوئے ہیں کہ انہوں نے آگ کو بھی سجدہ کر دیا، سورج کو بھی سجدہ کر دیا، چاند کو بھی سجدہ کر دیا کہ یہ ہمیں یہ فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ ہمارا وہی رب ہے، ادھر پھسل گئے وہ عبادت میں۔ چنانچہ در مذہب اشراکین ارباب انواع میں گویان و در مذہب فلاسفہ ارواح و نفوس میں خوانان و در اصطلاح اہل دعوت موکلات میں نامن، مختلف لوگوں نے اپنے اپنے نام اس کے رکھ دیا۔ و در اصطلاح اہل دعوت موکلات میں نامن، لیکن ان ربوبیت عامہ محض در عالم از عوالم است، مثلا ربوبیت آفتاب در عالم حرارت و یبوست است، و ربوبیت محتاب در عالم برودت و رطوبت و علی هذا القیاس۔ یہ ہماری گرمی، سردی، ان چیزوں کو پیدا کرنے کے تسلسل ہے، لیکن پیدا کرنے والا وہ چون ان ربوبیات اہم خاص باشد قابل عبادت
عبادت و لائق ثنا و ستائش نمی ماند، زیرا کہ خاص کنندے آنہا دیگر کسی، کیونکہ ان کو چلانے والا، ان کو بھی پیدا کرنے والا، سورج کو بھی پیدا کرنے والا، چاند کو بھی پیدا کرنے والا، تمام چیز ایسا ہے، سب کو پیدا کرنے والے کا رول ہے آپ کے پیدا کرنے میں، کہ جیسا وہ آیا تو آپ کی مٹی یہاں سے لے گیا آدم کو بنانے کے لیے، تو اب مٹی کو بھی پہلے اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بعد اس کا حکم ہوا اور اس کو لے گیا آپ کو بنایا۔ آپ جب ہوش آیا آپ کو، جیسے آپ کے اندر من امر ربی روح آیا تو آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، آپ نے یہ نہیں کہا کہ الحمدللہ یہ مٹی کے لیے کہ مٹی نے مجھے پیدا کر دیا ہے یا مٹی نے مجھے جان دے دیا یا میری جان اس سے بنا ہوا ہے، کدھر جمیع عوالم ربوبیت او دائر و سائر، لہذا چن فرعون از حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کر، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ ما رب العالمین، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے، کیا ہے؟ ایشان در جواب فرمودن کہ رب السماوات والارض وما بینہما، رب وہ ہے کہ جو زمینوں کا، آسمانوں کا اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے وہ سب کو بنانے والا، رکھنے والا، بقا والا، جو اس کو زندگی دینے والا، نظام چلانے والا اور اس کو برقرار رکھنے والا اور اس کے حکم سے ہے اور اس سے ہے۔ تو فرعون از این معنی تعجب حاصل، اس کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جب اس نے اس کا تعجب دیکھا تو انہوں نے اس بات کو اور کھولنے کے لیے فرمودن وَرَبِّ آبائکم الاولین، اور یہ جو ماں باپ ہے نا جو گزرے ہوئے نسل در نسل، جو آج تو میں آج ہم ہے سب ہے، اس کا رب بھی وہ ہے۔ پہلے تو زمین و آسمان و مافیا کہہ دیا، دوسرا مرتبہ رب العالمین کو اور اس کے سامنے کھولنے کے لیے یہ تھا کہ وہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو تمہارا رب وہ ہے جو آبا ہے، بار اول عمومی ربوبیت در مکانات بیان فرمودن، یعنی مطلب اس نے اوپر بھی بیان کر دیا اور ادھر مکانات میں کے سب میں بیان ہو گیا۔ وہ بار دوم عمومی ربوبیت ارشاد کردن فرعون چون به این معنی راست دانست کہ یک ذات خدا، اس فرعون نے جب یہ سنا بولا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک رب سب نظام کو چلاتا ہے، یہ تو الگ الگ ہے، جو اس نظام کو بھی چلائے اس نظام، ایک رب کیسے اس کو چلاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بارے سن تو پھر اعتقاد و جنون پیدا کر، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارے اس نے اعتقاد، یہ دماغ ٹھیک نہیں ہے اس کا جو بات کر رہے ہیں، بارسوں میں ارشاد فرمودن کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ رب جو مشرق اور مغرب اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے وہ سب اس کا رب ہے۔ پس معلوم شد کہ قابل عبادت و لائق ثنا و ستائش ہمان ذات است، پس یہ ایک حق ہے اس کا انسانیت کے ساتھ اور اس رب کے ساتھ کہ وہ اس حقیقت تک پہنچ جائے انسان کہ کیا کہ قابل عبادت اور لائق ثنا و ستائش ہمان ذات است، وہ ایک ذات کہ ہر چیز وہ محتاج است، کیوں کہ ہر چیز اس کا محتاج ہے، وہ ربوبیت او مقید بجنسی و نوعی و شخصی نیز، اور اس کا رب ہونا کسی ایک جنس کا اور کسی ایک چیز کے لیے نہیں ہے، وہ سب کا رب ہے، نیز سے پیدا کیا ہے اور اسی کو پالا ہے، اسی کو اس مقام تک پہنچایا ہے اور وہ کیا جنسی و غرضی و عوضی و ربوبیت پورا منظور نیز، اور ایسے پیدا کرتا ہے کہ اس میں اس کا کوئی فائدہ اپنے لیے یا اس ذات میں اضافے کے لیے بھی کچھ نہیں، تو درنجہ باید دانست کہ ہر چند ربوبیات غیر او تعالیٰ بظاہر ربوبیات، لیکن در حقیقت تو پھر ہم پر یہ واضح ہو گئی یہ بات کہ جتنی ربوبیات اور بھی آپ کو پالنے والے ہیں، لیکن در حقیقت ربوبیت خاص و عام ہم مختص بذات او تعالیٰ، زیرا کہ حقیقت
ربوبیت بدون پیدا کردن شیء از عدم، محض پیدا کردن اسباب انتفاع و پرورش او و قدرت دادن بر انتفاع و رفع موانع انتفاع متصور نیست. کوئی ایسا ذات نہیں ہے کہ کسی ایسا چیز کو پیدا کرے، اس کے نقصانات سے اس کو بچائے، اس کے فائدے کی چیزیں ان کو پہنچائے، اس کو زندہ بھی رکھے، اس کو ترقی بھی دے دے، اس کو جان بھی دے دے اور اس کی جان کی حفاظت بھی کرے اور ان کے تقاضے بھی پورا کرے اور ان کے تمام چیز کوئی کمی نہیں ہے اس کے اندر جو ہے، یہ کوئی ذات نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب مخلوق ہے اور سب رب کے ماتحت ہے اور یہ سب اس نے پیدا کیا ہوا ہے جس طرح. تو پھر حمد اور غلامی بندگی کے بعد پھر ہم اس بات پہ آ گئے کہ ہمارا اتنا معرفت ہو، اتنا پہچان ہو کہ ہم ادھر کہیں نہ پھنس جائے کہ کوئی آفتاب یہ کر رہا ہے، مہتاب یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. وہ ان معنی در غیر ذات او تعالی ثابت نیست، غیر ذات تبارک و تعالیٰ کی کسی چیز میں یہ چیزیں ثابت نہیں ہو سکتا، وجود نہیں ہو سکتا، پیدا ہی نہیں ہو سکتا اس طرح. زیرا کہ ارباب دیگر مخلوقات او تعالیٰ را در ربوبیت خود بکار می برند و قدرت بر رفع موانع و تحصیل شرائط ندارد. غایت ما فی الباب آن کی آن ارباب خود نیز از جملہ شرائط و وسائط پرورشن، و لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر پہنچا نا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے کہ جب اس نے ربوبیت کے تمام چیزوں کو پہچان دیا. چکر تو یہ تھا کہ ایک بت بازار میں بکتا تھا کہ یہ ہمارا روزی کا ہے، ایک بت بکتا تھا کہ یہ ہمارے اس کا ہے، صحت کا ہے، دوسرا ہوتا تھا کہ اس بت سے اولاد ملے گا. یہ آپ جائے ہندوستان ہندوؤں کے ہاں، ہمارے مشرکین کے ہاں الگ الگ بت پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں تک کمال کی بات ہے کہ ہمارے ڈیفنس کے بڑے لوگوں کے گھروں میں میں نے وہ چیز دیکھا، کمال ہے، وہ مسلمان تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے اس سے رزق میں اس بت سے جو ہے وہ رزق میں برکت آ جاتی ہے، اس کا تعلق رزق ہے اس سے ہے. نام نہیں لوں گا، آپ کو بھی معلوم ہے، اس کے گھر جاتے تھے. تو اس نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ انہوں نے مختلف رب بنائے ہوئے، یہ اس کا رب ہے، یہ اس کا رب ہے، یہ اس کا رب ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا، انی وجہت، میں نے اپنا منہ یعنی اپنی توجہ اور دل کا قبلہ وہ میں نے کیا کیا، وجہ للذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین بنائے، ٹھیک، حنیفا وما انا من المشرکین، زمین ایک اسی کا ہو کر میں اسی کا ہو گیا. میں نے اپنا سب کچھ یعنی ہم بھی پڑھ لیا، اللہ کو بھی پہچان لیا اور رب والے مقام پر عالمین میں سب اس کے حوالے کر دیا. اب اس کو آگے اس کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. وما انا من المشرکین، میں یہ شرک کرنے والا نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں اور ان چیزوں میں جو ہے وہ کسی کو شامل کر دو کہ یہ فلاں دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے. انشاءاللہ کل رات ہمارا درس ہوگا رب کے بارے میں اور نظام رب اور عالمین کے بارے میں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم إنا نسألك من فضلك وكرمك وجودك وخيرك ما سألك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى عليه، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى عليه. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ثم آمين.